بستے تیرے ماتمی حسین کلمہ دی چھاویں بین کلمہ دی چھاویں بین آنکھیں شام وار میں آپ تمام سادات و مومنین کے حق میں دعا گوں پاک مخدومہ آپ تمام سادات و مومنین کو صحت کے ساتھ سلامت رکھیں رونے کے دن ہیں رونے کی راتیں میرے بڑے بھائی مولانا سید ابصار نقوی مالک صحت کے ساتھ سلامت رکھا بھائی جان 12 سال کے مطالعے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو بی بی شام سے آتی ہے نا وہ علم سننے یا خطابت سننے نہیں آتی اس بی بی کی حسرت ہے گریہ و ماتم اللہ تو رہائی قبول کرے اللہ آپ کا ماتم قبول کرے اللہ بانی مجلس کی محنت قبول کرے بہانے بہانے سے گریہ کرنا قبلہ سنائیں گے حسن بادشاہ کی شہادت آج میرا دل ہے حسن مولا کی بڑی بہن کی غربت سناؤں دو مصرے سامنے آ گئے اگر پہنچ گئے آپ کی ہائی بھی نکلے گی اور ہاتھ سینے پہ بھی آئے گا میں کہہ رہا ہوں گر پڑی خاک پہ عباس کی ماں صدمے سے یا صاحب زمان ادرک مولا مجھے ہمت دے میں یہ دوسرا مصرع سمجھا سکوں میں کہہ رہا ہوں گر پڑی خاک پہ عباس کی ماں صدمے سے ایک لمحے کے لیے ہر ودار دیکھیں میری طرف تب سمجھ میں آئے گا دوسرا مصرع میں کہہ رہا ہوں گر پڑی خاک پہ عباس کی ماں صدمے سے اپنے بازو سے جو زینب نے ہٹائی چادر اجرکم اللہ اجرکم من الشجبہ اللہ آپ کا ماتم قبول کرے اللہ آپ کی ہائے قبول کرے اگر تو گرنے کے لیے آمادہ ہو گئے پھر ایک روایت سناتا ہوں بی بی ام لقمان سرکار مسلم بن عقیل کی ہمشیرہ انہوں نے سیدہ زینب سے پوچھا تھا بی بی تیرے یہ ہاتھوں کے نشان سمجھ میں آتے ہیں کہ ہاتھوں میں رسیاں تھیں بی بی تیرا یہ گلے والا نشان بھی سمجھ میں آتا ہے کہ گلے میں بھی رسی تھی بی بی آپ یہ بتائیں آپ کا چہرہ زخمی کیوں ہے سجدہ کو سمجھنے پہ ماتم کرنا چاہیے تھے بی بی آپ یہ بتائیں آپ کا چہرہ زخمی کیوں ہے بی بی روگی کہتی ام لقمان مجھے ایک بات کا جواب تو دے کہا عالیہ کون سی بات کہا ان رمیت بلا ہزار فبی مالا تتقین وجہ کے ام لقمان اگر تیرے چہرے پہ پتھر مارے جائے کیسے روکے گی ام لقمان کہتی عالیہ میں دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے کر لوں گی بی بی روگی کہتی ام لقمان تو نے انصاف نہیں کیا جب مجھ پہ پتھروں کی بارش ہوئی میرے ہاتھ گردن کے پیچھے بندے تھے کوئی پتھر دائیں سے آیا کوئی پتھر بائیں سے آیا کوئی پتھر سامنے سے اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ اللہ آپ کا سار کا ماتم قبول کرے ماتم کیا کرو زبانوں ماتم کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں علی کی زخمی بیٹیاں راضی ہوتی ہیں سیدزادہ مجلس کی روحانیت دیکھ کے میرا دل کر گیا ہے آج میں ان عزاداروں کو بتاؤں میرا چوتھا امام لہو کب رہا مولا مجھے ہمت دے میں یہ جملہ سمجھا کے پڑھوں
علی اکبر کو برسی لگی، 64 بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہائے بندے کیا اپنے اختیار میں ہے، آنسو اپنے اختیار میں نہیں ہے، آنسو تبھی نکلتا ہے جب زینب عالیہ کی موت ہوتی ہے۔ جتنے بیٹھے ہو ہائے ضرور کرنا۔ علی اکبر کو برسی لگی، 64 بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا، سجاد رویا لیکن پانی۔ قاسم کی لاش گٹھڑی میں آئی، سجاد رویا لیکن پانی۔ عباس کے بازو کٹ گئے، سجاد رویا لیکن پانی۔ اصغر کے سوکھے حلق میں سہ شعبہ تیر لگا، سجاد رویا لیکن پانی۔ حسین مظلوم کی 13 ضربے، سجاد رویا لیکن پانی۔ اتنے سید بیٹھے لفظ کی معافی دینا، پہلی بار ماں ننگے سر نماز پڑھتے دیکھی، سجدوں کو شملے پہ ماتم کرنا چاہیے تھا۔ سجاد رویا لیکن پانی۔ 4 سال کی بہن کو تماچا لگا، سجاد رویا لیکن پانی۔ قرآن کی آیتیں رسیوں میں لکھتی، سجاد رویا لیکن پانی۔ کوفہ سجاد پانی ہوا۔ سننا بات والو، آخر سجاد لہو ریکت جب شام کے بازار کے باہر۔ مولا مجھے ہمت دے میں جملہ پڑھ سکوں۔ 15 اذان علی کی بیٹیوں نے سنی، سیدزادہ میں نے نقشہ بنانا ہے، رونا آپ نے ہے۔ شام کا صدر دروازہ بند تھا، ایک لمحے کے لیے ہر مدار دیکھے میری طرف۔ سجاد کی کمر کے ساتھ تھی اونٹوں کی رسی، پیچھے اونٹوں پہ بیٹھی تھی بغیر پلانوں کے سیدزادیہ۔ مولا سجاد کی گردن میں تھا وزنی توق، توق کے ساتھ تھی لوہے کی زنجیریں۔ میں غلط پڑھوں غازی فضا دے، صرف توق نہیں کتابیں گواہ ہے، اس توق کے اندر تھی لوہے کی میخیں۔ سجاد بھائی جاتا کمینہ بھائی کھینچتا، لوہے کی میخیں سجاد کی گردن کے اندر چلی جاتی۔ میرے مولا سجاد کی کمر تھی جھکی ہوئی، اور رکھ میرے سر پہ قرآن، کمر کی جھکی۔ جس رسی میں باپ قید تھا اسی میں بیٹا قید، کر ماتم کر ماتم۔ جس رسی میں باپ قید تھا اسی میں بیٹا قید تھا۔ مولا سجاد کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ بھائی جان وہ جملہ پڑھنے لگا ہوں، جس جملے سے میرا چوتھا امام نہیں رویا ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے، ماتم کی دھمک پورے علاقے میں آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ان ازاداروں نے سجاد کو اجرنا سنا ہے۔ سجاد باہر کھڑا ہے شام کے بازار پہ، لالی کی بیٹی نے ان سے کہا مفزہ سجاد سے کہیں سے پوچھ ہم نے کتنی دور کھڑے رہنا ہے۔ جس کے غیرت کے ہاتھ میں زنجیر تھی، مولا سجاد نے زنجیر ہلائی، زنجیر ہلا کے کہا نہیں ہم نے کتنی دور کھڑے رہنا ہے۔ شب غیرت قریب آیا، کہتا مار کے کہتا کہہ دی ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی بدماش لائے جا رہے ہیں۔ اتنا جملہ کرنا تھا، سجاد برداشت کر گیا۔ یا تھوڑی دیر کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا، شام کے دروازے کا کھلا تھا۔ باقر نے شام کے بازار کا منظر دیکھا، باقر کی آوازیں بابا رتی چھوڑ شام کا منظر دیکھ۔ اب جب سجاد نے سر اٹھایا، کمینوں کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے، ڈبل بج رہے تھے، شادیانے بج رہے تھے، سطح پہ آوارہ عورتیں کھڑی تھی۔ ابھی سجاد یہ منظر دیکھ رہا تھا، یہ ایک کمینہ کاغذ کی تحریر لے کے آیا، تحریر میں لکھا تھا قیدی اب تک زینب اونٹ میں بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلا۔ بہت امیر ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ ماتم کے لیے نہیں اٹھا۔ اب تک زینب اونٹ میں بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلے۔ عالیہ بی بی کا پہلا قدم بازار میں آیا، یہ سجاد کی آنکھ سے خون کا پہلا قطرہ نکلا۔ یہ چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی، یہ چند بے غیرت عورتوں نے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی علی کی بیٹیاں پر پھینکا۔ کتنے سجد بیٹھے مجھے معافی دینا، اور محمد کی ماں بازار میں ایسے چلی جیسے 10 محرم کو حسین اکبر کی لاش میں۔ اللہ